بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان زندگی پر مشتمل جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کی اب تک 7 اقساط ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج اس کی 8ویں قسط سے ہم آغاز کریں گے۔ قسط شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس سلسلے میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل IM مسلم کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اگر آپ پچھلی تمام اقساط کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی، لیکن عمرہ نامی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے ہبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو وہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا، جب وہ احد کے معرکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب عینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ مارکا ہار چکے تھے
اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق، ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھی، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک ام عمارہ اور دوسری ام ایمن نامی ایک حبشی خاتون تھی۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی۔ خالد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنی نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھادھند حملے کا قائل نہ تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنے تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکا سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان، میں ہوں ابو سلیمان۔ ناظرین، اگلی قسط لے کر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔